بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، بہت تاخیر کے بعد، کئی ہفتوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نہ آنے کی معذرت چاہتا ہوں، اور آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انتخابات کا بگل تو بج چکا ہوا۔ آج پورے ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی۔ کل پاکستان الیکشن کمیشن حتمی فہرست کا اعلان کر دے گا، اور اس میں کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہیں ہمیں نظر آئے گی کہ انتخابات کے ہونے میں اب کیا رکاوٹ ہے۔ کوئی رکاوٹ بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہوں گے اور ہر صورت ہوں گے، اور ان کو ہونا ہی ہے۔ اگر ملک کو ترقی کرنی ہے تو انتخاب ضروری ہے، اگر استحکام لانا ہے تو انتخاب ضروری ہے، امن و امان قائم کرنا ہے تو انتخاب ضروری ہے، قرض اتارنے ہیں تو انتخاب ضروری ہے۔ ایک مستحکم حکومت چاہیے جو 5 سال کے لیے اپنی پالیسیز کا اعلان کر سکے۔ ایسے میں لیول پلینگ فیلڈ کی بہت بات کی گئی، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ نعرہ بلند نہ ہوا ہو کہ ہمیں اس طرح کھیلنے کا حق دیا جائے، یا ہمیں اس طرح کھیلنے کی اجازت دی جائے، یا ہمیں اپنی مرضی کا کھیل کھیلنے کی اجازت دی جائے جو کوئی دوسرا نہ کھیل سکتا ہو، صرف میں کھیلوں کیونکہ میری باری آ گئی۔ جن کی باری جاتی ہوئی نظر آتی ہے وہ چیختے ہیں، چنگاڑتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لیکن کیا شور مچانے سے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ پاکستان کے تمام انتخابات متنازع رہے، اس کے بارے میں بھی یہی کچھ ہی کہا جا رہا ہے۔ بہت سارے خدشات ہیں، لیکن کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش نہیں کر رہی کہ وہ آنے والے وقت پہ بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ مثلاً آج جو الیکشن کمیشن نے پولیٹیکل پارٹیز کی لسٹ جاری کی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے نہ تو نشان ہے، نہ اس کے پریزیڈنٹ یا چیئرمین کا نام کہیں درج ہے۔ الیکشن کمیشن کی سائٹ پہ، ویب سائٹ پہ 99 والا نام، یعنی 100 سے ایک کم فہرست میں جو نام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ اس کا سربراہ کون ہے؟ خالی ہے جگہ۔ اس کا انتخابی نشان کیا ہے؟ خالی ہے جگہ۔ ایسا ماضی میں بھی ہوا، ایسا ثاقب نثار صاحب نے بھی کیا تھا، اور سینٹ کے تقریباً درجن بھر ارکان جن کو پارٹی نے ٹکٹ جاری کیا ہوا تھا، ان کے نشان واپس لے لیے گئے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا، اور وہ اب تک سینٹ کے ارکان کے طور پر موجود ہیں، اور ان کی دلچسپی جہاں تھی وہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ان خواتین کے ساتھ زیادتی کی جو ان کے ساتھ دے رہی تھیں، جو ان کے حق میں نعرے بلند کرتی تھی، جو گھر بچوں کو چھوڑ کر سڑکوں پر آتی تھیں، جو احتجاج کرتی تھیں، جو جشن مناتی تھیں، جو پولیٹیکل ورکر کے طور پر اپنی حیثیت کو تسلیم کروا رہی تھیں۔ اور پرویز مشرف کو آپ جو مرضی کہہ لیں، یہ اسی کا کام تھا کہ اس نے پاکستان کی اسمبلیوں میں خواتین کے دروازے کھول دیے تھے۔ 1973 کے اوریجنل دستور میں صرف 2 دفعہ کے لیے خواتین کی نشستیں رکھی گئی تھیں، اور پھر یہ نشستیں خالی رہنا شروع ہوئی تھیں، باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک کی وزیر اعظم رہیں۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی کیں، لیکن نہ میاں صاحب نے اور نہ بے نظیر صاحبہ نے اس حوالے سے کوئی قدم اٹھایا تھا کہ پاکستان کی نصف سے زائد آبادی کو کوئی حق دیا جائے اسمبلیوں میں یا لوکل باڈیز میں۔ یہ حق پرویز مشرف نے دیا تھا، اور اسمبلی نے ہی اس کی توثیق کی تھی۔ شومی قسمت، آج پی ٹی آئی پاکستان کی تقریباً 156 صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں اور 70 قومی اسمبلی کی نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ گویا
یہ جو صورت ہے اس میں اب ان کے پاس نہ تو نشان ہوگا، نہ انہوں نے پارٹی کی طرف سے خواتین کی فہرست، ترجیحی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کروائی ہے، نہ وہ جمع کروا سکتے تھے قانونی طور پر۔ اس طرح 336 کا جو ہاؤس قومی اسمبلی کا بنے گا، اس میں 70 نشستوں پر جو ان کے لوگ آ سکتے تھے 10 اقلیت کے اور 60 خواتین کے حوالے سے، وہ اب نہیں ہوں گی۔ آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھ لیجئے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو دیکھ لیجئے، اور جو ثاقب نثار صاحب نے کیا تھا وہ بھی یاد کر لیجئے، تو آپ پر باور ہو جائے گا، اور میں آپ کو یہ باور کروا رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل ڈیسیژنز کرتی ہیں، وہ اس طرح کے ڈیسیژنز نہیں کرتے کہ لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو ڈپرائیو کر دیا جائے۔ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں خواتین کی 11 نشستوں میں سے ایک بھی پی ٹی آئی کے پاس نہیں جائے گی۔ اسی طرح کے پی کے میں 26 شاید نشستیں ہیں جن میں سے کوئی پی ٹی آئی کے پاس نہیں جائے گی۔ یہ 26 نشستیں سندھ کی ہیں، 66 نشستیں پنجاب کی ہیں خواتین کی صوبائی اسمبلی میں، ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی کے پاس نہیں جا رہی۔ کے پی کے میں 29 ہوں گی اور ایک نشست بھی ان کے پاس نہیں جائے گی، چونکہ انہوں نے نہ تو ترجیحی بنیادوں پر فہرست دی ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سمبل ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ یہ کام کر سکیں۔ اسی طرح قومی اسمبلی کی 60 نشستیں جو خواتین کے لیے مخصوص ہیں، ان میں سے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے کوئی خاتون نہیں ہوگی، اور یہی عالم اقلیتوں کی نشستوں پر بھی ہوگا۔ 10 سیٹیں اقلیتوں کی قومی اسمبلی میں ہوں گی جن میں پی ٹی آئی کا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ افسوسناک ہے۔ اسی طرح 3 نشستیں اقلیتوں کی صوبائی اسمبلی بلوچستان میں، 4 کے پی کے یا سندھ میں، 8 پنجاب میں، اور 9 سندھ میں یا کے پی کے میں، مجھے ٹھیک طرح یاد نہیں، لیکن ہیں یہ اسی طرح ہی، یہ ٹوٹل 24 بنتی ہے۔ پی ٹی آئی کی نمائندگی یہاں بھی موجود نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو انتخاب لڑنا چاہتے ہیں اور انہوں نے نامینیشنز جمع کروا دی ہیں، یا وہ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں اپنی نامینیشنز جمع کروانے کے لیے، وہ جس وقت منتخب ہو جائیں گے ان کو 3 روز کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا اگر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانا چاہتے ہیں۔ فرض کیجئے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اے بی سی پولیٹیکل پارٹی میں جانا چاہتے ہوں، تو وہ اے بی سی پولیٹیکل پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہو جائیں گے، اور جس دن اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف اسی طرح ریفرنس آ جائے گا جس طرح پنجاب اسمبلی کے ارکان کے خلاف آیا تھا، اور وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ اور اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں تو وہ 3 روز کے بعد 5 سال کے لیے آزاد رکن کے طور پر ہی اسمبلی میں رہیں گے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن۔ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بن سکیں گے، ووٹ دے سکیں گے کسی کے حق میں، کسی کے خلاف اپنی مرضی سے دے سکیں گے، لیکن اس سے کس کا بھلا ہوگا اور کس کا نقصان ہوگا یہ آپ کے اور میرے سوچنے کی بات نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو سوچنا ہے جو پاکستان میں پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ مانگنا چاہتے ہیں، لیکن ماضی میں 155 کے قریب قومی اسمبلی کے ارکان کو لے کر باہر چلے گئے۔ یہ جمہوریت کی نفی ہے، اور اب بھی جمہوریت کی نفی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں یہ ضروری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے رویوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو پولیٹیکل رویوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اپنے انتخاب کو کانٹروورشل کیا، 1 دفعہ نہیں کیا، 2 دفعہ کیا، نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً 156 اور 70 گویا 226 سیٹوں پر پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں ہوگی۔ اسمبلیوں میں تقریباً 336 ارکان قومی اسمبلی میں، اور صوبائی اسمبلیوں کے میں نے آپ کو بتائے تھے ارکان، 65 ایک جگہ پر، 115 ایک جگہ پر، 297 ایک جگہ پر، 130 چوتھی جگہ پر۔ ان حالات میں کیا رول ادا کریں گے؟ کیا صرف یہی مقصود ہے
کہ انتخاب کے بعد سڑکوں پر رونق لگائی جائے یا ایوان میں رونق لگانی ضروری تھی، اس کا فیصلہ پی ٹی آئی ہی نے کرنا تھا، جو وہ نہیں کر سکے۔ وقت ضائع کیا، لوگوں کو محروم کیا، خواتین کو ان کے حق سے محروم کیا، غیر جمہوری رویے کے نتیجے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔